سینئر صحافی حامد میر نے اپنے دور کے متنازع آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوانح حیات بعنوان اقتدار کی مجبوریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج کے سابق سربراہ کے خیال میں نہ تو ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے، نہ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھیں، اور جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ سب ایک سازش تھی۔ اسلم بیگ نے عمران خان کو پاکستانی پارلیمنٹ بے وقت کرنے کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ حامد میر کے مطابق اسلم بیگ کی سوانح عمری کا ٹائٹل بڑا دلچسپ ہے، جس میں جنرل صاحب کی تصویر کے نیچے ایک خاکی روبوٹ نما انسان ایک کچے دھاگے پر چل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک کینچی نظر آ رہی ہے جو کسی بھی وقت دھاگے کو کاٹ سکتی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ٹائٹل حیرت سے بھرپور تھا، لیکن جب کتاب کا مطالعہ مکمل کیا تو پتہ چلا کہ خلاف توقع فوج کے ایک سابق سربراہ نے اپنی سوانح عمری میں کچھ ایسے اعترافات کیے ہیں جو میرے لیے تو نئے نہیں تھے، لیکن جنرل بیگ کی زبانی ان سچائیوں کا سامنے آنا موجودہ گھٹن زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا محسوس ہوا۔ ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے لیے اپنی تحریر میں حامد میر کہتے ہیں کہ حیرت میں جب خوشی شامل ہو جائے تو خوشگوار حیرت کہلاتی ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کی سوانح حیات کے نام نے مجھے ایسی ہی حیرت میں مبتلا کر دیا۔ جنرل صاحب کی زندگی کی یہ کہانی کرنل اشفاق حسین نے لکھی ہے۔ یہ وہی کرنل اشفاق حسین ہیں جو جنٹل مین بسم اللہ اور جنٹل مین استغفر اللہ جیسی مشہور کتابوں کے مصنف ہے۔ 12 اکتوبر سن 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ان کی پہلی تقریر انہی کرنل اشفاق حسین صاحب نے اس وقت کے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی کے ساتھ مل کر لکھی تھی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ مشرف کی تقریر لکھنا ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی، لیکن جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوانح عمری لکھ کر کرنل اشفاق حسین نے ایک قومی ذمہ داری ادا کی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں کوئی مقدمہ درج نہ ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سال ہر سال سے یہ سنتا آ رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے میں جنرل مرزا اسلم بیگ ملوث تھے۔ ان پر اصغر خان کیس میں پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین میں خفیہ طور پر الیکشن سے پہلے رقوم بانٹنے کا الزام بھی لگا۔ جنرل صاحب نے اپنی سوانح عمری میں ان تمام الزامات کا جواب دیا ہے، لیکن میرے لیے زیادہ اہم ہے کہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے یہ اعتراف کیا کہ سن 1964 میں جنرل ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی، لیکن انہیں دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا گیا، جس سے مشرقی پاکستان کے عوام میں بددلی پھیل گئی۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے سن 1950 میں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے تربیت یافتہ تھے۔ جنرل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق کی طرح برطانوی فوج کے تربیت یافتہ نہیں تھے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں نہ صرف خدمات انجام دیں بلکہ بھارتی فوج کے خلاف ایکشن میں بھی شامل رہے۔ حامد میر کے مطابق اسلم بیگ اپنی سوانح عمری میں فرماتے ہیں کہ جولائی سن 1971 تک فوج نے مشرقی پاکستان میں حالات کنٹرول کر لیے تھے، جس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل مرزا اسلم بیگ نے تحریری طور پر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو کہا کہ اب اقتدار سول انتظامیہ کے سپرد کر کے سیاسی عمل شروع کیا جائے۔ یہ بات جنرل نیازی کو پسند نہ آئی کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ انہوں نے ایسے ریمارکس پاس کیے جو ہمارے جنرل آفیسر کمانڈنگ کو پسند نہ آئے اور تلخ کلامی ہو گئے۔ 3 دن کے اندر اندر کمانڈ تبدیل ہو گئی اور مرزا اسلم بیگ زیر عتاب آ گئے۔ انہیں واپس راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ انہوں نے ایڈمرل احسن اور جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان کا بھی ذکر کیا ہے جو سیاسی عمل بحال کرنے کے حامی تھے۔ جب ان کی بات نہ سنی گئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ یہی موقف فیض احمد فیض، حبیب جالب اور میرے والد پروفیسر وارث میر سمیت بہت سے سویلینز کا بھی تھا جو مشرقی پاکستان میں عوام مخالف ملٹری ایکشن کے خلاف تھے، لیکن ان سب کو غدار قرار دیا گیا، جبکہ مرزا اسلم بیگ بعد ازاں آرمی چیف بن گئے۔ اپنی سوانح عمری میں جنرل صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سن 1979 میں جب وہ میجر جنرل تھے تو جنرل ضیاء الحق نے اپنے افسروں کی رائے معلوم کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جائے یا نہیں۔ جنرل اسلم بیگ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کی مخالفت کی اور یہ موقف اپنایا کہ اس سے پنجاب اور سندھ میں نفرت مزید بڑھے گی۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جنرل ضیاء نے مسجد الحرام میں شاہ خالد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء نے جنرل بیگ کو چیف آف جنرل اسٹاف بنا دیا تھا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ جنرل صاحب کا دعویٰ ہے کہ سن 1985 میں انہوں نے جنرل حمید گل کے ساتھ مل کر ایک رپورٹ لکھی اور جنرل ضیاء کو سفارش کی کہ صاف ستھرے الیکشن کروا کر اقتدار منتخب نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے، جس پر جنرل ضیاء نے کہا تم چاہتے ہو کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہو۔ بعد ازاں جنرل ضیاء نے غیر جماعتی انتخابات کروائے اور محمد خان جنیجو وزیر اعظم بن گئے۔ سن 1987 میں جنرل ضیاء نے جنرل زاہد علی اکبر کو وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن وزیر اعظم جنیجو نے جنرل مرزا اسلم بیگ کا نام تجویز کیا جسے جنرل ضیاء نے قبول کر لیا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے اپنی سوانح عمری میں مختلف دلائل اور شواہد کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ
کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ان کی سازش ہوتی تو وہ اقتدار پر خود قبضہ کر لیتے، لیکن انہوں نے حادثے کے 3 گھنٹے کے اندر اقتدار تب کے چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کے حوالے کر دیا۔ سن 1988 کے عام انتخابات کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ اپنی سوانح عمری میں مرزا اسلم بیگ نے محترمہ کے ساتھ اپنے ذاتی اختلافات کو پس پش ڈال کر اعتراف کیا ہے کہ سن 1990 کے اوائل میں بھارت نے ہماری ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو محترمہ نے صاحبزادہ یعقوب علی خان کو دہلی بھیجا اور بھارت کو پیغام دیا کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہاری تنصیبات تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اسلم بیگ کے مطابق محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑی دانش مندی سے نیوکلیئر پالیسی آگے بڑھائی۔ اس دور میں محترمہ کی اجازت سے بھارت کے خلاف لائن آف کنٹرول پر ایک کامیاب سرجیکل سٹرائک کی گئی۔ بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا میں مسلمانوں پر سرب فوج بڑا ظلم کر رہی تھی۔ محترمہ کی اجازت سے بوسنیا کو اینٹی ٹینک میزائل دیے گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو پہلی وزیر اعظم تھی جو سیاچن کے بلند ترین محاذ کے دورے پر گئی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ جنرل صاحب نے اپنی سوانح عمری میں محترمہ کے ساتھ پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے اصل اختلافات صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1990 میں محترمہ کی حکومت گرانے کے فیصلے پر میری خاموشی کو محترمہ نے سازش سمجھا اور پھر سن 1994 میں میرے خلاف اصغر خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، لیکن اس تلخ واقعے کو نظر انداز کر کے جنرل مرزا اسلم بیگ نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والی 5 قومی شخصیات کے ساتھ اس ملک میں بہت ظلم ہوا۔ جنرل صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں عدالتی قتل سے ختم کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنرل ضیاء نے ایٹمی پروگرام جاری رکھا اس لیے انہیں سازش کے تحت قتل کیا گیا، لیکن حامد میر کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ اسی کتاب میں اس سے پہلے جنرل بیگ نے جنرل ضیاء کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا ہے۔ اسلم بیگ کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بدترین تضحیک کا نشانہ بنائے گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ہماری ایٹمی قوت میں منطق اور ٹھہراؤ کا عنصر شامل کیا، لیکن وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہو گئی۔ نواز شریف کے بارے میں جنرل بیگ نے کہا کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو مؤثر جواب دیا، لیکن بعد ازاں وہ نکالے گئے اور 8 برس تک جلا وطن رہے۔ میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے، لیکن پھر سازش کے تحت انہیں اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل اور نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلے کو سازش قرار دے کر جنرل مرزا اسلم بیگ نے مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کشمیری رہنما مقبول بٹ کا ذکر بھی بڑی محبت اور عقیدت سے کیا ہے اور بتایا ہے کہ مقبول بٹ بھارتی جیل توڑ کر واپس آئے تو جنرل ایوب خان کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ مقبول بٹ سن 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم کے انچارج KH خورشید کے ساتھ ہی رہے تھے۔ جنرل صاحب نے عمران خان پر بھی کافی تنقید کی ہے، انہیں جلد باز اور پارلیمنٹ کو بے وقت بنانے کی وجہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان فوج کے ایک سابق سربراہ کے خیال میں نہ تو ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے، نہ ہی محترمہ بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک تھی، اور جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ سب ایک سازش تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔